آپ کی پارٹی کا جو یہ حال ہوا وہ اس کا مین ریزن 2022 میں حکومت لینا تھا. آپ نے اور آپ کے بہت سارے ساتھی رہنما ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت گرانی نہیں چاہیے, گرا بھی دیں تو حکومت اس طرح سے پھر چلانی نہیں چاہیے. جب میاں نواز شریف کا یہ سٹانس تھا, آپ کا یہ سٹانس تھا, آپ کے دوسرے اور رہنما ہیں ان کا بھی یہ سٹانس تھا, کون ارسطو تھا جس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں ہم گرائیں گے بھی اور پھر ہم پارٹی چلائیں گے بھی؟ 90% آف دا پارٹی, 90% آف دا پارٹی, جس میں شہباز شریف واز دا لیڈنگ لائٹ. ان کے نزدیک ہم حکومت کسی طرح سے چلا لیں گے. بائی دا وے اس وقت جو کچھ لوگ وارن کر رہے تھے کہ آپ کی جو معیشت ہے نہیں چلے گی, اور اس کے بڑا سمپل سا تھا, اس کے لیے کوئی انالیسس نہیں کرنی تھی. جب مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا تھا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو اپارٹ فرام دا پولیٹیکل ریزنس میں نے اکنامک ریزن, میں نے کہا جی وی آر آلموسٹ ان دا لاسٹ ایئر آف اے 5-year tenure, اوکے, اینڈ وی آر انڈر این IMF پروگرام. IMF پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ تلوار آپ کے اوپر لٹکی ہوگی, آپ کا جو لاسٹ بجٹ ہوگا آف دا 5-year tenure وہ آپ پریزنٹ کریں گے, اور جس میں IMF آپ کو فل اسٹاپ کوما کی بھی اجازت نہیں دے گی اپنی مرضی کے بغیر. تو آپ تو معیشت, آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. سخت فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ان پاپولر ہوتے ہیں, اور آپ کو ان پاپولر کریں گے. اینڈ شیور انف جون میں بجٹ آیا 2022 میں, جولائی میں 20 حلقوں کے بائی الیکشنز ہوئے پنجاب اسمبلی کے. 16 سیٹیں کبھی زندگی میں نہیں کبھی ہاری تھی PMLN, 4 میں سے 3 لاہور کی سیٹیں ہاری. اور آپ جس لیڈر کو بھی دیکھیں, پھر نیشنل اسمبلی کے لے گئے اور بائی الیکشنز ہوتے رہے, اوپینین پولز آتے رہے, بڑا کلیئر تھا. اور یہ بائی دا وے سب لیڈرز نے انکلوڈنگ شہباز شریف نے یہ مانا کہ ہم نے اپنی وہ کیا ریاست بچانے کے لیے اپنی وہ پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. یہ تو سب ایڈمٹ کرتے نا. سو پولیٹیکل کیپٹل, اگر آپ کو اتنا ہی پتا تھا کہ معیشت بھی تباہ ہوگی, پولیٹیکل کیپٹل بھی جائے گا, تو پھر تو یہ کویسچن ہوتا ہے پھر آئے کیوں تھے. اور پھر آئے تھے تو آپ جلدی چلے جاتے تھے. اس میں بھی بہت سے اوکیزنز آئے تھے جہاں آپ بڑا زبردست پولیٹیکل وہ کر سکتے تھے. اور دیکھیں نا, جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس, ہماری جو اسیسمنٹ تھی وہ اتنی خراب ہوئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا 9 تاریخ کو, 9 اپریل کو. وہ جو رات تک وہ ہوا اور پرزن وینس آ گئی اور سارا کچھ, وہ 10 تاریخ کی صبح کو پتہ نہیں PTI والے کب اٹھے ہوں گے, 10-12 بجے فیس بک اور ٹویٹر کے تھرو انہوں نے کہا کہ لوگ باہر آئے. اینڈ دا وے پیپل کیم آؤٹ on April 10th, unprecedented tha. Not just in every town and city of Pakistan, but talk about Brussels, talk about Paris, LA, جو بھی جگہ آپ, لنڈن, برمنگھم, اتنے لوگ آئے کہ پورا بیانیہ چینج ہو گیا. In a matter of 24 hours بیانیہ چینج ہو گیا. And we were looking like a party جس نے زبردستی قبضہ کر لیا. And now we were faced with the crunch decisions. وہ جو میں آپ کو IMF کا کہتا تھا, 12 اپریل کی صبح کو شہباز صاحب کا پہلا دن تھا. 14 تاریخ کی رات کو آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھانا. دس از فالوئنگ دی یوکرین رشیا وار, جو عمران خان جو کر کے گئے تھے فیبری کے جو اینڈ میں, انہوں نے بجائے کے بڑھانے کے انہوں نے کم بھی کیا اور فریز بھی کر دیا جون تک. اب آپ آ گئے اس کی جگہ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم پرائس نہیں بڑھا سکتے, لوگ تو کھا جائیں گے ہمیں. عمران کے ساتھ سارے نکلے ہوئے. سو April 15 کو پرائس نہیں بڑھائی, April 30 کو پرائس نہیں بڑھائی, May 15 کو پرائس نہیں بڑھائی. سو آپ آلریڈی لیم ڈک بن چکے تھے. اینڈ everyone was responding on you, and IMF then came and obviously said کہ آپ کر کیا رہے ہیں. سو پھر ہم نے بڑھائی 30 روپے, پھر ہم نے بڑھائی 30 روپے, پھر ہم نے بڑھائی 24 روپے. ہم نے 1.5 مہینے میں 100 روپے بڑھا دی. اور وہ پھر جو ہم جو کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی آپ نے 8 روپے بڑھا دی رات کے اندھیروں میں, 12 بجے آ کے آپ نے اعلان کر دیا, ابھی ہم 30 روپے بڑھا رہے تھے, اور وہی رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے. اینڈ اٹ واز کوائٹ آبویس کہ کیا حال ہوگا. اور جی, سو وی لاسٹ ایوری تھنگ. آئی مین وی ڈڈ ناٹ گین اینی تھنگ. اینڈ پھر February 8 کا الیکشن, ڈسپائٹ ایوری تھنگ دیٹ واز اگینسٹ PTI, ایوری تھنگ, اور دیٹ واز ان فیور آف PMLN, مطلب پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کہ کسی طرح سے. اچھا, بفور آئی موو آن ٹو دیٹ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہی ایک پارٹی رہنما ہیں جو کہتے ہیں کہ حکومت لینے کے 2 ریزنس تھے, ایک گریڈ اور دوسرا فیئر. گریڈ یہ کہ گریڈ یہ کہ اقتدار میں آ جائیں گے, کیسز معاف ہو جائیں گے. فیئر یہ کہ اگر عمران خان رہ جاتے, جنرل فیض چیف بن جاتے اور دوبارہ سے جو یہ تھا. Is there any logic to it? Actually it was overstretched. It was overstretched in the sense کہ جی ایک تو بڑا سمپل سے تھا, اگر نہیں کرتے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ایسا ہی ہوتا کہ عمران خان جنرل فیض کو چیف بنا دیتا,
اب جنرل فیض جب چیف بن جاتے تو ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا کہ وہ پاگل پن والی حرکتیں کرتے؟ کیوں؟ ٹو گین واٹ؟ اس کے 8-10 مہینے کے بعد الیکشن ہونا تھا نا. لیکن 2018 سے 2022-23 بالکل مختلف تھا. جو جنرل باجوہ کو ڈو ٹو انشور پی ٹی آئی وکٹری، اینڈ اس میں ایک، میں کہوں گا کہ میں نے یہ کبھی بات پبلکلی نہیں کی ہے، ایک رومانس تھا انسٹیٹیوشن کا عمران خان کے لیے 2011 سے. دے لوڈ ہم، اینڈ اوپر سے لے کے نیچے تک. تو وہ جو 2018 کے الیکشن میں اندر بیٹھ کے ٹھپے بھی لگا رہے تھے نا، وہ بھی سمجھتے ہم پاکستان کی خدمت کر رہے، جینوئنلی سمجھتے تھے. لیکن 2023 میں بہت سی چیزیں ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے دیر واز لاٹ آف ناٹ ہیٹ فار عمران خان، بٹ اس قسم کا رومانس تو ختم ہو چکا تھا. بزدار بیٹھا ہے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر بن کے، ایک کے بعد دوسرا شوگر اسکینڈل، فلانا پی آئی اے کا اسکینڈل ہو گیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ اس کی وہ رہی نہیں تھی. سو میرا اپنا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک ہماری ہسٹری بھی ہے کہ فوج کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے in basically politics, then they start to withdraw, and I was of the opinion کہ جی وہ ایسا نہیں ہوگا. after a strong and a long run، آپ دیکھ لیں، اٹھا کے یحییٰ خان کا دیکھ لیں، آپ ایوب خان کے زمانے کا دیکھ لیں، آپ مشرف کے، دین اس کے بعد ایک withdrawal ہوتا ہے جس میں they try to then recreate the love for the institution. That becomes the number one objective for the institution and its head. And I thought after General Bajwa's long run 6 years and politics میں ان کی اتنی زیادہ بدنامی ہوئی ہے، تو وہ the new chief whoever it is، بھائی وہ تو چیف بن گیا نا. اب تو اس کو صرف ایک فکر ہے کہ اب جب ایکسٹینشن کا وقت آئے گا تو مجھے ایکسٹینشن ملے گی، یہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. ہاں یہ تو پورا اوور اسٹریچ تھا وہ پورا ملک جو ہے وہ اسی اس میں. اینڈ یو ڈونٹ ٹیک میجر نیشنل ڈیسیژنز آن دس assessment because there was the other assessment as well. And by the way یہ بھی تو assessment تھی نا کہ آپ vote of no confidence کر کے اسمبلی برخاست کریں اور کال کریں الیکشن، and 99% people agreed that PMLN would win. So PMLN would have won in any case. اگر وہ اپریل میں کرتے ڈیزالو تو جولائی میں الیکشن ہوتے اور آپ آ جاتے، پھر آپ اپنی مرضی سے چیف لگاتے جو بھی آپ نے کرنا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکتوبر 23 کو جو ہے وہ میاں صاحب واپس آئے تھے 21 کو. اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی لنڈن میں اور سارے جو کرتا دھرتا ہیں پارٹی کے وہ وہاں پہ موجود تھے. کیا ہوا تھا؟ کیا ایک تو یہ آپ نے غلط اس کی تمہید باندھی ہے کہ ایسے کرتا دھرتا سب نہیں تھے. میاں صاحب واز میٹنگ ایوری ڈے. there were people who were coming to London and this was one of those many meetings. اچھا یہ اس وقت 21 اکتوبر کو جب تھی، یہ سپتمبر کے 3rd ویک میں تھی اور اعلان ہو چکا تھا کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے. اینڈ آئی واز ان لنڈن اینڈ آئی میٹ میاں صاحب، اینڈ انہوں نے میرے سے جو ان پٹ پوچھا تھا کہ جی یہ الیکشنس کے حوالے سے، بیکاز ظاہر ہے وہ آنا بھی انہوں نے الیکشن کے لیے تھا، کہ کیا سچویشن ہوگی. اس وقت ایکچولی ڈیٹ بھی نہیں پتہ تھی الیکشن کی، کیونکہ وہ جو حلقہ بندیاں وہ کر رہی تھی الیکشن کمیشن، تو اس میں یہ تھا پتہ نہیں کب ختم ہوگی، اور شاید دسمبر میں الیکشن ہو جائیں، جنوری میں الیکشن. اینی ویز سو میرا تو اوپینین یہ تھا بیسڈ آن سم کیلکولیشنس کہ جی PMLN کا کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ بہت برے طریقے یہ آپ نے بتایا. جی مطلب میرا اسیسمنٹ تھی. تو اس وقت جو باقی لوگ تھے جس میں شہباز صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے، ان کا اسیسمنٹ ڈفرینٹ تھا. مجھے نہیں، آئی ڈڈ ناٹ ایگری دیئر کہ یہ دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی، بیکاز میاں صاحب کو واپس لانا ود این انڈرسٹینڈنگ کہ ہم 2/3 جیت جائیں گے پنجاب میں، اور KP میں بھی سمپل میجورٹی لے لیں گے، اور سندھ میں بھی ہم پتہ نہیں 20 نیشنل اسمبلی کی اور 40-45 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں، مذکہ خیز تھا. اور آپ اگر یہ ہسٹوریکل کانٹیکس میں آپ واپس مڑ کے دیکھیں، ہاں جی ایسے، میں تو بلکہ کہتا ہوں جی KP میں بھی 2/3 جیتیں گے. سو آئی تھنک وہ تو بالکل ایک ایسے چیز تھی جو کہ ان ریئلسٹک وہ بتائے جا رہے تھے.